عامر صاحب بات تو درست ہے، ہونا تو یہ کہ اب یہ اتحادی ہیں، مل کر مسائل سے نکلنے کے حل پر بات کریں، اس پہ مذاکرات کریں، ڈسکشن کریں، لیکن انفارچونیٹلی اب جو ایک دوسرے کے لیڈرز اپنے سربراہان کو ڈیفینڈ کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے، آپ جو صدر پاکستان نے کوشش کی وزیر داخلہ محسن نقوی کو انوالو کرنے کی اور اب ان کو ٹاسک بھی دے دیا ہے ذرائع کے مطابق، آپ کو لگتا ہے صلح کرا پائیں گے؟ بس میں تو اس پہ آنے سے پہلے آج پرائم منسٹر وہاں سے نکلے نا ملائیشیا سے، تو خبر جاری ہوئی کہ ملائیشین پرائم منسٹر ان کو خدا حافظ کرنے آئے تھے انور ابراہیم ایئرپورٹ پہ بھی، اور عمران خان کے ساتھ بھی مہاتیر کا بڑا پیار تھا. ملائیشیا پاکستان کی بات میں کر رہا ہوں، اور پھر مجھے یاد آ گیا اپنا 28 سال پہلے کا سفر. 97 میں ملائیشیا گیا تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور اس وقت مہاتیر نے ان کو بھی آ کے ایئرپورٹ پہ رخصت کیا تھا. لیکن بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت میں اور ابصار عالم دونوں ہم آدھا گھنٹہ لیٹ پہنچے تھے، لیکن وہ ہمارا قصور نہیں تھا. جو سیکیورٹی گاڑی تھی وہ دوسری طرف چلی گئی، اور آدھا گھنٹہ پھر پرائم منسٹر کو انتظار بھی کرنا پڑا. تو مجھے وہ ریکال ہو گیا کہ پرائم منسٹر اب گئے ہیں. تو ملائیشیا کے ساتھ ہمارے ایک اچھے تعلقات کے $200 ملین کا حلال گوشت اور 6 MOU، پرائم منسٹر کو PhD کی ڈگری ملی. تو مجھے وہ 28 سال پرانی اپنی وہ سفر یاد آ گیا کہ ہم نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو بھی جہاز سے دیکھا تھا اس وقت. ویسے تو ہم کیا یہاں کا لوکل پہاڑ نہیں چڑھ سکتے، تو وہ تھا. اب آپ آ جائیں، یہ جو پہاڑ سیاسی طور پہ بنایا گیا ہے، ظاہر ہے کہ اس میں ارریلیونٹ اس لڑائی میں کون ہوا؟ PTI ہوئی، وہ جس کی بنیاد پہ کہا گیا کہ یہ نورا کشتی ہے جناب، دونوں مل کے لڑ رہے ہیں، اور جس کو اپنا کردار اپوزیشن کا کرنا تھا وہاں سے اب آوازیں اٹھ رہی ہیں. بھائی PTI خود کیا کر رہی ہے سیلاب کے اوپر؟ کچھ نہیں کیا، نہ لوگوں کی ہیلپ کے لیے پنجاب میں آپ کیا لے کے پہنچے، کیا بات کی نہیں ہوئی. لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی لڑائی کافی بڑھ گئی. میں نے کل یہیں سے بات کی تھی محسن نقوی کو کیوں صدر نے بلایا اور پبلکلی بلایا، اسی لیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کو پبلک کرنا تھا کہ بھائی آپ اس بات کو دیکھیں اور رکوائیں. کیونکہ جو اگلے دن ہماری سیکیورٹی بریفنگ تھی، اس میں بھی جب کوسچن ہوئے کہ جی آپ جاتے ہیں بریفنگز کرتے ہیں مختلف کالجز میں یونیورسٹیوں میں، تو باقی کیا کر رہے ہیں؟ تو پھر وہاں مریم نواز کا بتایا گیا تھا کہ وہ بہت اچھا کر رہی ہیں، وہ جا رہی ہیں ساری جگہوں پہ گفتگو کر رہی ہیں. باقی چیف منسٹرز کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اپنے پروگرام کو جا کے دیں. تو یہی بات سندھ گورنمنٹ کے لیے ہے اور یہی KP گورنمنٹ کے لیے ہے کہ آپ بجائے لڑائیاں کرانے کے پریس کانفرنسوں میں اپنے اس کام کو پبلک کریں کہ آپ اقتدار میں آئے ہیں. جیسے علی امین گنڈا پور نہیں مانتے پچھلی دونوں گورنمنٹس کا جو بھی قصور تھا PTI کے 10 سال کا، وہ کہتے ہیں میں بری و ذمہ ہوں، میں تو آج کی بات کروں گا، میں نے یہ کر دیا، میں نے صوبے کو سرپلس کر دیا، فلاں کر دیا. تو وہ اپنی بات کرتے ہیں. تو ہم تو یہی بات کرتے ہیں نا، جب پیپلز پارٹی کے 17 سال تو PTI کے بھی 12 سال. اس وقت مریم نواز کے 19 مہینے ہیں، تو آج 19 مہینے پہ مراد علی شاہ بات کریں اور یہ کریں. کہیں ہونا چاہیے کوئی ایسا کہ تینوں چیف منسٹروں کو اکٹھا بٹھا لیا جائے. یہ لڑائی اس پہ جانی چاہیے جو اچھی ڈیبیٹ پہ ختم ہو، بجائے اس کے کہ میں نے کوسنے دینے زنانیوں کی طرح وہ لڑائیاں کرنی دیواروں کے اوپر کھڑے ہو کے جو شروع ہو گیا نا کام، اس کی بجائے بالکل پراپرلی اپنا کام دکھائیں صوبے، اور بتائیں کہ ہم نے کیا کیا، ہمارے اپنے وسائل کیا تھے، ہم نے قرض کتنے لیے. بحث تو اس طرف جانی چاہیے عام آدمی کی بہتری کے لیے، کیا پروجیکٹس کس گورنمنٹ نے کیے ہیں، کیونکہ پھر ہی مزہ آئے گا. ادروائز تو یہ کل ایاز صاحب کہہ رہے تھے نا کہ فیصل کی فرمائش پہ تھا، تو آج کہاں سے آیا؟ جی ایاز صاحب یہ جواب دیں ذرا. اچھا دعا پہلے، اور کل آپ کہہ رہے تھے کہ آج ہم نے رکھ لیا، پھر آج میں نے دوبارہ یہ سوال رکھ لیا. سر پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ بات گل سے شروع کرنی ہے یا باغ سے شروع کرنی ہے؟ میں تو کہوں گی سر گل سے شروع کریں، گل نے ایک اور بات بھی کی ہے. چلو چھوڑو، میرا خیال بلبل تو شروع کر لینا، گل اور اس کو باغ کو دونوں کو چھوڑتے ہیں، بلبل سے شروع کرتے ہیں. پیپلز پارٹی پھنس بڑی بری طرح گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ تو جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے ان کا. اب ڈیوٹی لگا دی محسن نقوی صاحب کی کہ جی آپ جا کے ان کو ٹاسک دے دیا کہ آپ یہ مسئلہ حل کریں. اب محسن نقوی صاحب کہاں مسئلہ حل کریں گے؟ چیف منسٹر پنجاب سے ان کی بنتی نہیں ہے. نواز شریف صاحب سے بھی وہ پہلے جیسے وہ گرم جوشی والے تعلقات ان کے رہے نہیں. دے کے ان کی بھی بس چلے گا تو وہ ہاں یاد آ گیا نا. دیکھیں میرے پرائم منسٹر صاحب نے وہاں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا ایک شعر پڑھا تھا، اس کے بعد وہ ڈاکٹر میاں محمد شہباز شریف ہو گئے کہ ان کے اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری مل گئی. اب یہ نہیں پتا، اب یہ عامر ان سے پوچھ سکیں گے کہ وہ ڈاکٹر لکھنا انہوں نے یا نہیں لکھنا. بہرحال ہماری طرف سے تو آج وہ ڈاکٹر ہو گئے ہیں. تو اب یہ ڈاکٹر کے ساتھ سازشیں بڑی زیادتی ہے. پیپلز پارٹی مسلسل ایک چیز پہ زور دے رہی ہے کہ یہ سازش ہو رہی ہے شہباز شریف صاحب کے خلاف، اور سازش کون کر رہا ہے؟ مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں.
کیونکہ وہ ریپلیس کرنا چاہتی ہیں شہباز شریف صاحب کو. ادھر سے نون لیگ کے کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بلاول کو چونکہ بنانا چاہ رہے ہیں پیپلز پارٹی پرائم منسٹر, اس لیے یہ پھٹا پڑا ہوا ہے. اور وہ عظمہ بخاری صاحبہ نے تو کل یہاں تک الزام لگا دیا کہ جی بلاول جب فارن منسٹر تھے تو جڑیں کاٹ رہے تھے پرائم منسٹر کی. آپ دیکھیں کیا کمال ماحول بنا ہوا ہے. وہ جو لڑائی جس طرح سے چل رہی ہے نا, جس کا حوالہ عامر دے رہے تھے, لاہور میں ایک گلی اس حوالے سے بڑی مشہور ہے, الیاس صاحب کو پتہ ہے کہ وہاں پہ اس طرح کی لڑائیاں بہت وہ مشہور ہے پورے لاہور میں, کہ وہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں اور وہ خواتین میں ہوتی ہیں بیسیکلی. یہاں تو خیر وہ مرد بھی بیچ میں کودے ہوئے ہیں, لیکن آج جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پلوشا بول رہی تھیں, اور ادھر سے تو خیر عظمہ بخاری اکیلی کافی ہیں. وہ لڑائی کری جا رہی ہیں مسلسل. وہ ہر ایک وہ جو آتا ہے بیان آتا ہے, یہ میڈیا ٹاک آتی ہے, اس کے بعد آپ اس کو عظمہ بخاری صاحبہ کو ضرور دیکھتی ہیں. اور آج مجھے ویسے بھی بڑی خوشی ہو رہی تھی دیکھ کے کہ مریم اورنگزیب اور وہ دونوں بالکل ساتھ ساتھ بیٹھی ہوتی, کم نظر آتی ہیں یہ ساتھ بیٹھے ہوئے, اور خوش بھی بہت تھیں دونوں. چلیں اللہ تعالیٰ یہ خوشیاں ان کی قائم رکھے. مطلب آپ سمجھ رہے تھے کہ یہ دونوں لڑی ہوئی ہیں. لوگ یہی تاثر, اصل بات تو تاثر کی ہوتی ہے, لوگ یہی تاثر دیتے ہیں کہ ان میں بڑی لڑائی ہے, بنتی نہیں ہے آپس میں. لیکن آج وہ ساتھ بیٹھی وہ اچھی بھی لگ رہی تھی, خاصی گاڑی چھن رہی تھی دونوں میں, گپ شپ بھی ہو رہی تھی, اور اس کے بعد جو مسکراہٹیں بھی چل رہی تھی. یہ رولا وہی ہے وہ جو نوید صاحب نے کہا کہ اسی تنخواہ پہ کام کرنا پڑنا ہے, کوئی فرق نہیں پڑنا. ماحول بناتے رہیں, مریم صاحب اپنا ماحول بناتی رہیں, وہ اپنا بناتے رہیں. بس صرف یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ آنچ کہاں تک لے کے جاتے ہیں, جس کے بعد یہ بالکل چولہا اچانک بجھ جائے گا اور لگے گا کہ یہاں کبھی کوئی آگ تھی نہیں. ٹھیک ہے جی, کوئکلی بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں پنجاب اور سندھ حکومت کے درمیان شروع ہونے والی لفظی جنگ. سیز فائر کے بعد بھی یہ لفظی جنگ جاری ہے. اب محسن نقوی کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, کیونکہ صدر آصف علی زرداری نے ان کو ہدایت کی ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں صلح کرائیں. فیصل صاحب آپ کی طرف آؤں گی. آپ کو لگتا ہے کہ اب اس یہ معاملہ کیا رخ اختیار کرے گا, خاص طور پر محسن نقوی صاحب کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ دونوں میں صلح کرا پائیں گے؟ میرے خیال میں دعا آپ پنجاب والے جو نا تھوڑی سی نا وہ ناشکری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے اتنی اچھی پیشکش کی آپ لوگوں کو کہ اگر ان کو موقع ملے گا تو وہ پورے پنجاب کو سندھ جیسا اور لاہور کو کراچی جیسا بنا دیں گے. تو آپ کو لگتا ہے آنیسٹلی کہ ہمیں مان لینا چاہیے؟ ہم لطیفوں پہ صرف ہنستے ہوتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں موقع ہی کہا ہے انہوں نے پریس کانفرنس کر کے, جس دن ہمیں موقع مل گیا ہم پورے پنجاب کو سندھ جیسا لاہور کو کراچی جیسا بنا دیں گے, اور پھر دنیا دیکھے گی ہم نے کیا کر دیا پنجاب میں. اتنی اچھی آفر ہے, آپ فائدہ اٹھائیں. کیا ہمارے نصیب میں رہ گیا ہے سب کچھ؟ اتنی ترقی, تھوڑی ترقی کو آپ لوگ بھی تو انجوائے کریں ہے نا, یہ تو بڑا اچھا ہو جائے. سر ہم باتوں کی حد تک انجوائے کر رہے ہیں. کراچی میں ایک ٹرین چل رہا ہے موئنجو کراچی, موئنجو دڑوں سے نکلا ہے موئنجو کراچی. تو ابھی اگر وہ لاہور بھی اگر کراچی جیسا ہو جائے گا تو اچھا ہے. پورا پاکستان یہ ترقی جو ہے سندھ کی ترقی ہم چاہتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں پورے پاکستان